Istanbul. استنبول دنیا کا واحد شہر جو 2 بر اعظموں میں واقع ہے، اور تاریخ عالم کا وہ واحد شہر جو 3 عظیم سلطنتوں کا دارالحکومت رہا ہے۔ بازنطین اس کا پہلا نام تھا، اس کے بعد اسے نووا روما کے نام سے بھی پکارا گیا۔ قسطنطنیہ کے نام سے اسے تاریخ ساز حیثیت حاصل ہے، اور آج کی دنیا اسے استنبول کے نام سے جانتی ہے۔ ایک ایسا شہر جس کی فتح کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کی، ایک ایسا شہر جس کی فتح نے عثمانی ترکوں کی خلافت کو صدیوں تک دوام بخش دیا۔ آخر اس شہر میں ایسا کیا تھا؟ ماضی کے قسطنطنیہ اور آج کے استنبول میں ایسی کیا خوبی ہے کہ تاریخ کے عظیم واقعات اس شہر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ قسطنطنیہ کی عظمت کی کہانی کیا ہے؟ آئیے اسلامی تاریخ کے اس عظیم شہر کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قسطنطنیہ اس وقت کی دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا۔ یہ یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقع تھا۔ اس طرح یہ دنیا کا ایک طرح سے مرکز اس کو تصور کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے یہ ضروری تھا کہ متمدن دنیا اور تہذیب یافتہ دنیا میں مکمل کنٹرول اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے اس شہر پر کنٹرول اور اقتدار حاصل کیا جائے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسطنطنیہ کے حوالے سے موجود پیشن گوئی کے باعث صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین اور اس کے بعد کے ادوار کے مسلمانوں کی یہ خواہش رہی کہ وہ اس فوج کا حصہ ہوں جس کے بارے میں جنت کی پیشن گوئی فرمائی گئی ہے۔ اسی وجہ سے قسطنطنیہ کی فتح، اس پر مسلمانوں کے کنٹرول اور اقتدار کے حوالے سے مسلمان ہمیشہ سے یہ خواب دیکھتے آئے کہ یہ اہم خطہ اسلامی حکومت میں شامل ہو جائے۔ استنبول کا سب سے پہلا نام بازنطین تھا۔ یہ نام اسے میگارا باشندوں نے تقریباً 600 قبل مسیح میں اس کے قیام کے وقت دیا تھا۔ 667 قبل مسیح میں یونان کی توسیع کے ابتدائی دنوں میں اس شہر کی بنیاد ڈالی گئی۔ اس وقت اس شہر کو اس کے بانی بائزاس کے نام پر بازنطین کا نام دیا گیا۔ بازنطینی سلطنت میں شام، ایشیائے کوچک، مصر، تھریس اور یونان کے ممالک شامل تھے۔ 5ویں صدی عیسوی میں بلقان کے سلاؤ قبائل اور جرمنی کے ونڈال قوموں نے بازنطین پر کئی حملے کیے۔ 6 صدی عیسوی بازنطینی سلطنت کے عروج کا زمانہ تھا، لیکن 7ویں صدی میں یہ زوال پذیر ہوئی اور ایرانیوں اور عربوں نے اس پر پے در پے حملے کیے، جس کے باعث یہاں طوائف الملوکی اور انتشار کا دور دورہ رہا۔
7ویں صدی کے اختتام پر شمالی افریقہ، مصر، شام، فلسطین اور قبرص وغیرہ عربوں کے قبضے میں چلے گئے اور بازنطینی سلطنت حقیقت میں یونانی سلطنت بن کر رہ گئی تھی۔ بازنطین بنیادی طور پر یونانی تہذیب اور شہر جو سٹی اسٹیٹ تھی اس کی توسیع کے وقت اس کا نام بازنطین قبل از مسیح کم و بیش کوئی 600 سال قبل از مسیح کا یہ وقت ہے۔ اس کے بعد 330 عیسوی میں شاہ قسطنطین نے اس شہر کا نام قسطنطنیہ رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک واضح پیشن گوئی مسلمانوں کے حوالے سے یہ ہے کہ مسلمان ضرور بضرور قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسلمانوں نے اس شہر کو فتح کیا تو مسلمانوں کی تاریخ میں قسطنطنیہ محفوظ رہا۔ اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ معلوم ہوتی ہے اور وہ یہ ہے چونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے کہ آپ کے تمام اقوال کے اوپر وقت کا اثر نہیں ہوتا، تاریخ کے بدلنے سے بدلتی نہیں ہے، اسی لیے یہ نام مسلمانوں کے لیے اور تاریخ میں قسطنطنیہ کے حوالے سے محفوظ رہا۔ تین 330 عیسوی میں شہنشاہ قسطنطین کی جانب سے اسی مقام پر نئے شہر کی تعمیر کے بعد بازنطین شہر کا نام بدل کر اسے قسطنطنیہ کا نام دیا گیا۔ 11ویں صدی میں بازنطینی سلطنت بتدریج زوال کی جانب گامزن ہو گئی تھی۔ ایک جنگ میں سلجوقی حکمران الپ ارسلان کے ہاتھوں حیران کن شکست کے بعد رومی فرمانروا رومانوس چہارم کو گرفتار کر لیا گیا اور چند شرائط پر رہا کر دیا گیا۔ واپسی پر رومانوس کو قتل کر دیا گیا اور نئے حکمران مائیکل ہفتم ڈوکاس نے سلجوقیوں کو خراج دینے سے انکار کر دیا، جس کے جواب میں ترک افواج نے چڑھائی کرتے ہوئے بازنطینی سلطنت کو 30,000 مربع میل رقبے سے محروم کر دیا۔ صلیبی جنگ کے دوران 13 اپریل 1204 کو صلیبی افواج نے اپنے ہی شہر قسطنطنیہ پر قبضہ کر لیا اور شہر کو شدید نقصان پہنچایا۔ بارہ سو 61 میں بازنطینی افواج نے مائیکل ہشتم پیلولوگس کی زیر نگرانی لاطینی حکمران بالوڈین ثانی سے قسطنطنیہ واپس حاصل کر لیا۔ اور قسطنطنیہ ملت اسلامیہ کے قلب کے طور پر ابھرا۔ سلطان محمد فاتح سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان تھے، جو 1444 سے 1446 اور 1451 سے 1481 تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ انہوں نے محض 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ فتح کر کے بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ اس عظیم الشان فتح کے بعد انہوں نے اپنے خطابات میں
قیصر کا اضافہ کیا۔ انہیں محمد الفاتح یا سلطان الفاتح کے القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس عظیم شہر کو پہلی بار کسی مسلمان حکمران نے فتح کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی جو انہوں نے قسطنطنیہ کی فتح کے بارے میں کی تھی۔ فتح قسطنطنیہ کی خوشخبری ایک حدیث میں بیان کی گئی تھی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، وہ فاتح بھی کیا با کمال ہوگا اور وہ فوج بھی کیا با کمال ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں فتح قسطنطنیہ کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اس کے فاتحین کو جنت کی بشارت دے دی تھی۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موجود روایات میں یہ ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم ضرور بالضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عظیم الشان ہوگا وہ لشکر، عظیم الشان ہوگا وہ فاتح جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا۔ اسی وجہ سے تمام ادوار میں صحابہ کرام، اس کے بعد کے ادوار میں مسلمانوں کی یہ خواہش رہی کہ وہ قسطنطنیہ کو فتح کریں۔ بالآخر 1453 میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا اور قسطنطنیہ اسلامی دنیا کا حصہ بن گیا۔ سلطان محمد فاتح نے 53 روزہ محاصرے کے بعد 29 مئی 1453 کو قسطنطنیہ فتح کیا تھا اور اسلام کی نامور ہستیوں میں ایک ممتاز شخصیت کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ قسطنطنیہ فتح ہوا اور زمانے نے دیکھا کہ بازنطینی سلطنت کے 1000 سالہ غرور اور تکبر کے بت اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ قسطنطنیہ کی تسخیر عالم اسلام کے لیے مسلمانوں کی جرأت و شجاعت کی یادگار ہے اور قیامت تک رہے گی۔ قسطنطنیہ کی فتح نے سلطنت عثمانیہ کو دنیا بھر میں شاندار عظمت اور عزت عطا کی اور عثمانی پہلی بار ایک بھرپور قوت کے طور پر ابھرے۔ قسطنطنیہ کے بعد سلطان محمد ثانی نے اپنے لیے قیصر روم کا خطاب چنا۔ بعد ازاں یہاں کئی عظیم گرجے اور کلیسے تعمیر ہوئے، جن میں دنیا کا سب سے بڑا گرجا آیا صوفیہ بھی شامل تھا، جسے سلطان محمد فاتح نے فتح قسطنطنیہ کے بعد مسجد میں تبدیل کر دیا۔ اس شہر کے زبردست محل وقوع کی وجہ سے یہ کئی زبردست محاصروں کے باوجود فتح نہ ہو سکا تھا، جن میں خلافت امیہ کے دور کے 2 محاصرے اور پھر سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دور کے متعدد ناکام محاصرے بھی شامل ہیں۔ سلطان محمد فاتح کا تاریخ میں اور اسلامی تاریخ میں یہ مقام ہے کہ قسطنطنیہ کا شہر، جو کہ لوگوں کا خواب بنا ہوا تھا، بادشاہوں کا خواب بنا ہوا تھا
کہ اسے کسی نہ کسی طور پر فتح کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، وہ فوج بھی کمال کی ہوگی اور وہ اس کا جو شہ سوار ہے وہ بھی کمال کا ہوگا۔ حضور کے اس ارشاد کو اگر سامنے رکھا جائے اور پھر تاریخ کو سامنے رکھا جائے تو سلطان محمد فاتح وہ بادشاہ تھا جس نے کم و بیش کوئی 50 دن کا کامیاب محاصرہ کر کے اس شہر کو فتح کیا، اور پھر اس شہر کے اندر اس نے مساجد کا قیام کیا، تربیت گاہوں کا قیام کیا، جامعات کا قیام کیا۔ الغرض یہ کہ یہ شہر تمدن اور تاریخ کا مرکز اور خوبصورتی کا معیار تصور کیا گیا تاریخ کے اندر۔